اور امام علیہ السلام بیان فرماتے کہ صبر صبران، صبر دو طرح کا ہے، یعنی اپنے صبر اختیار کرنا ہے اور مشکلات کو صبر سے حل کرنا ہے۔ مشکلات سے کیسے صبر کو حل کرنا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ صبر کرو، جیسے قرآن میں ارشاد بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے متعلق ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم قرآنی الفاظ کو ہندی معنی میں سمجھتے ہیں، یعنی الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں جبکہ معنی قرآنی نہیں ہوتے بلکہ ہندی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک لفظ صبر کا بھی ہے۔ صبر چونکہ قرآن بھی استعمال فرما رہا ہے اور ہم بھی استعمال فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین میاں جامعہ ام الکتاب کی طرف سے برگزار مطلع الفجر کلاسز میں نہج البلاغہ سے آج ہم حکمت نمبر 55 پڑھیں گے، جس کے اندر امام فرماتے ہیں کہ الصبر صبران، صبر علی ما تکرہ و صبر عما تحب۔ صبر دو طرح کا ہے، ایک صبر ناگواریوں پر صبر ہے اور ایک صبر خوشگواریوں پر ہے۔ بس ناگواریوں پر بھی صبر کیا جاتا ہے اور خوشگواری کے موقع پر بھی صبر ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے یہ جو حکمت بیان فرمائی ہے، یہ انسان کی زندگی کے لیے ایک عملی حکمت ہے۔ انسان کو چونکہ زندگی گزارنی ہے اور زندگی کے لیے منشور کی بھی ضرورت ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے حکمت عملی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ انسان کی زندگی لغزشوں سے، پریشانیوں سے، ہلاکتوں، گناہ و معصیتوں، گمراہی و ضلالت، فریب و شیطنت، ناپاکی، خباثت، ان چیزوں کا شکار نہ ہو، بلکہ انسان کی زندگی انسانی اور الہی زندگی ہو۔ اور الہی زندگی کے لیے بھی انسان کو قوانین بھی چاہیے ہوتے ہیں، اصول بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور اس حکمت کے اندر بھی امام علیہ السلام دراصل انہی اصولوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اور امام علیہ السلام بیان فرماتے کہ صبر صبران، صبر دو طرح کا ہے، یعنی اپنے صبر اختیار کرنا ہے اور مشکلات کو صبر سے حل کرنا ہے۔ مشکلات سے کیسے صبر کو حل کرنا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ صبر کرو، جیسے قرآن میں ارشاد بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے متعلق ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم قرآنی الفاظ کو ہندی معنی میں سمجھتے ہیں، یعنی الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں جبکہ معنی قرآنی نہیں ہوتے بلکہ ہندی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک لفظ صبر کا بھی ہے۔ صبر چونکہ قرآن بھی استعمال فرما رہا ہے اور ہم بھی استعمال فرماتے ہیں۔ صبر کا جو ہندوستانی اور ہمارے جو معنی ہم کرتے ہیں، یعنی ایسا کہ کچھ نہ کرنا، صبر کرنا یعنی کچھ بھی نہ کرنا، دستبردار ہو جانا، سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اگر کسی کے پیسے کسی جگہ پھنس جائیں اور اس سے پوچھا جائے کہ اب کیا کرو گے، تو وہ کہتا ہے کہ صبر کروں گا۔ کسی نقصان پر پوچھا جائے تو جواب ملتا ہے کہ اب صبر کروں گا، یعنی اب کچھ نہیں کروں گا، کوئی مطالبہ، کوئی احتجاج، کوئی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاؤں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا۔ صبر کا مطلب ہاتھ اٹھا لینا، چپ ہو کر بیٹھ جانا، نہ زبان سے، نہ قدم سے، اور نہ ہی ہاتھ سے کچھ کرنا۔ یہ ہماری تہذیب میں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ عموماً ہماری تہذیب میں وہ شخص جو اپنے حق کے لیے بھی زبان نہ کھولتا ہو اور خاموش رہتا ہو، ہم اسے بڑا صابر انسان سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں صبر کا معنی ہمارے تہذیبی معنی سے بالکل ہی الٹ ہے، یعنی ہم جو معنی کر رہے ہیں وہ یہ کہ کچھ نہ کرنا۔ ہندوستانی تہذیب کا صبر آخرکار یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا، جبکہ قرآن بالکل اس کے الٹ ہے۔ اور قرآن صبر کیا بتا رہا ہے، یعنی صبر یعنی ضلالت سے نکلنا، نجات حاصل کرنا، چونکہ صبر کے ذریعے سے مدد لینی ہے قرآن کے مطابق۔ اب صبر کا کیا معنی ہم کریں گے؟ جو صبر کا لغوی معنی کیا جاتا ہے وہ صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عربی لغت میں صبر استقامت اور ڈٹ جانے کو کہا جاتا ہے، یعنی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ ہر قسم کی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، غم و دکھ آ جائے، اگر انسان کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے کوئی بھی کوشش کرے تو آپ نہ ہٹیں، تو یہ صبر ہے۔ صبر کے مقابلے میں آ جاتا ہے جزع،
یعنی بےتاب ہو جانا، پریشان ہو جانا، نڈھال ہو کر کسی چیز کو چھوڑ دینا، گھبرا کر اپنا موقف ختم کر دینا، ترک کر دینا۔ اگر آپ کو کوئی اپنے مقام یا اپنے پلاٹ سے ہٹا رہا ہے اور آپ اس کی طاقت سے گھبرا کر اور نقصان کے ڈر سے عافیت سمجھ کر دنیا کا مال قرار دے کر اور اپنے آپ کو مظلوم تصور کر کے اپنا مقام، اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ جز ہے، یعنی گھبراہٹ ہے، بےتابی ہے، پستی ہے، حوصلہ ختم کر دینا ہے۔ یعنی یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھبرا کے اور اپنے آپ کو مظلوم تصور کر کے کونے میں جا کر چپ کر کے بیٹھ جاؤ کہ یہ ہمارا صبر ہے، جبکہ یہ صبر یہ نہیں ہے۔ صبر تو انسان کو نجات عطا کرتا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ چونکہ یہ صبر قرآنی لفظ ہے اور یہ عربی زبان سے آیا ہے، اور عربی لغت کے اعتبار سے صبر جو ہے وہ بادلوں کو کہتے ہیں۔ صبران یعنی بادلوں کو کہا جاتا ہے جو ایک جگہ آئیں اور آ کر جم جائیں۔ کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور آ کر گزر جاتے ہیں۔ عرب ان بادلوں کو کہتے ہیں کہ یہ بادل جو ہے وہ صابرہ نہیں ہے، یعنی جمنے و ڈٹنے والے نہیں ہیں، ٹکنے والے نہیں ہیں، ٹھہرنے والے نہیں ہیں۔ وہ بادل صابرہ بادل ہیں جو آئیں اور گھٹا بن کر چھا جائیں، ہفتوں قائم رہیں اور وہاں سے ہٹنے کا بھی نام نہ لیں، سورج کو بھی نہ نکلنے دیں، کچھ بھی نہ ہو، وہیں پر کھڑے رہیں۔ ایسے بادلوں کو عرب جو تھے وہ سبارہ بادل کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی بادلوں کو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح بکریوں کا وہ ریوڑ جو دوڑ کر فصلوں اور چراگاہوں میں چلا جاتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے، متحرک ریوڑ ہے، لیکن وہ ریوڑ جس کا مالک ان کو ایک جگہ کھڑا کر دے تو وہیں پر بیٹھ جائے اور ہلنے کا نام بھی نہ لیں، ایسی بکریوں کو بھی عرب جو ہیں وہ صابرہ کہتے ہیں۔ غنم صبارہ یعنی نہ ہٹنے والی۔ یہ قائم رہنے کے لیے اور ڈٹ جانے والی جو بکریاں ہوتی ہیں اور یہ جو نہیں ہٹتی، یہ ایسا نہیں کرتی کہ پانی دیکھ کر دوڑ پڑتی ہوں، بلکہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ یہ نسلی جانور ہوتے ہیں، جس طرح سے کتے جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کتے ہوتے ہیں جو نسلی ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آوارہ ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں۔ یہ جو آوارہ کتے اب تو کتے بھی نہیں رہے بلکہ مسخ ہو گئے ہیں، اسی طرح بکریوں کی بھی قسمیں ہیں، یعنی بعض غیر نسلی بکری جس کا بھی سبزہ دیکھے دوڑ کر منہ مار لیتی ہے، لیکن نسلی بکری جو ہوتی ہے، نسلی جانور جو ہوتے ہیں، جب تک مالک ان کو اجازت نہ دے وہ کسی چیز کو منہ تک بھی نہیں لگاتے، یعنی ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے گھوڑے بھی نسلی اور غیر نسلی ہوتے ہیں۔ ٹانگے کا گھوڑا نسلی نہیں ہوتا، اس لیے وہ پلاسٹک، جوتا اور کپڑا وغیرہ بھی کھا لیتا ہے، لیکن نسلی گھوڑا جو ہوتا ہے وہ وہی چیز کھاتا ہے جو اس کو مالک اجازت دیتا ہے۔ اسی لیے اگر اسے چارے کے پاس کھڑا بھی کر دیا جائے اور مالک کی اجازت نہ ہو، نسلی گھوڑا ہوگا تو منہ تک بھی نہیں لگائے گا۔ ایسی نسلی بکریاں کہ جن کو مالک ایک جگہ روک لیتا ہے، اب اگر وہ پیاسی ہو، بھوکی ہو، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حالت میں ہو، ان کے ساتھ چارہ پڑا بھی ہو، وہ اس پر ٹوٹ نہیں پڑتی۔ جب تک ان کو اشارہ نہیں ہوتا وہ چارہ نہیں کھاتی، جبکہ کچھ ایسی بکریاں بھی ہوتی ہیں جو چارہ دیکھتے ہی ٹوٹ پڑتی ہیں، فوراً وہاں چلی جاتی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مانگی امت تھی جبکہ مجھے ملا ریوڑ ہے۔ امام کے جملے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں امام ہوں، مجھے امت چاہیے تھی مگر مجھے ریوڑ ملا ہے، وہی ریوڑ جو منتشر ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ یہ علی کا امتحان تھا جو اللہ نے لیا۔ اے علی، خدا نے آپ کو امامت کا اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے، صلاحیتوں کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور پیروکار کون سے ہیں؟ ریوڑ۔ آپ ان اعلیٰ صلاحیتوں سے اس ریوڑ کو سنبھالیں، ان کے ذریعے سے جنگ کریں۔ یہ ریوڑ ساری عمر امیر المومنین کے لیے کیا بنا رہتا ہے؟ مشکل بنا رہتا ہے، مگر جو صابرہ ہوتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، قائم رہنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، دراصل وہ لشکر ہوتے ہیں۔
اور قرآن مجید نے بھی صبر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ ہے۔ رسول خدا کے ایک جنگ میں ساتھی تھوڑے تھے جبکہ دشمن زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قانون اکثریت و اقلیت کا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اکثریت غلبہ پاتی ہے، بلکہ ہمیشہ غلبہ وہ پاتے ہیں جن کے اندر صبر ہو۔ اگر اقلیت میں صبر ہو تو یہ غالب آ جائے گی، اور اگر اکثریت میں صبر ہو تو وہ غالب آ جائے گی۔ جو قائم رہتا ہے، جو ڈٹا رہتا ہے، جو پریشان نہ ہو، جس پر گھبراہٹ طاری نہ ہو، جو اپنے اندر احساس کمزوری اور ضعف نہ کرے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے اس کے متعلق کئی واقعات ذکر فرمائے ہیں، جیسے ایک واقعہ حضرت طالوت کا بھی بیان فرمایا ہے، اور حضرت طالوت یعنی قرآن کی آیات کے مطابق وہ ایک الہی رہبر ہے کہ جن کو اللہ نے امت کا امام بنایا تھا۔ ان کے مقابلے میں جالوت تھا جو دشمن خدا تھا، اور طالوت ایک گاؤں کا چراواہ تھا، یعنی بکریاں چراتا تھا، جس کو اللہ نے لوگوں کا رہبر بنایا تھا۔ اب جب علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کو پتہ چلا کہ اللہ نے طالوت کو ہمارا کمانڈر بنا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے ہمارا کمانڈر بننے والا؟ اس کا تو کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمانڈر ہونے کے لیے پیسے ہونا، دولت ہونا، اولاد ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کیا چیز ہو؟ دو چیزیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں، ایک بصیرت بیان فرمائی ہے اور ایک شجاعت۔ یعنی اگر طالوت کے اندر یہ دونوں خصوصیات موجود تھیں، طالوت نے عام لڑکوں کی ایک فوج بنائی، کیونکہ یہ اس کے اندر موجود تھیں۔ قرآن نے دیکھ کر ہی کہا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کمانڈر بنا دی جس کے اندر بصیرت اور شجاعت ہے، اور یہ دونوں چیزیں طالوت میں تھیں۔ بے شک پیسہ نہیں تھا، فیملی بھی بڑی نہیں تھی، مگر بن گیا۔ طالوت نے عام لڑکوں کی جو ایک فوج بنائی، کیونکہ ظاہر ہے جو صاحب حیثیت لوگ تھے انہوں نے پہلے ہی بائیکاٹ کر دیا کہ ہم طالوت کے ساتھ نہیں دیں گے اور طالوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، ہم کسی پارٹی یا کسی بڑے کا ساتھ دیں گے، یعنی جو ہمارے طرح بڑا پیسے رکھتا ہوگا، دولت مند ہوگا، ہم وہ کریں گے۔ گاؤں کے چند لڑکے جو تھے وہ طالوت کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے ایک گروپ بنایا تاکہ جالوت کے ساتھ جنگ کریں اور اسے شکست دیں، جبکہ جالوت اس زمانے کی سپر پاور تھا۔ جب طالوت ان لڑکوں کو لے کر جالوت سے لڑنے کے لیے نکلا تو اس نے اللہ کے حکم کے مطابق بہت ساری پابندیاں لگائیں، جن میں سے ایک پابندی یہ تھی کہ راستے میں نہر آئے گی جس سے ہم نے پانی نہیں پینا۔ اپنے لشکر کو منع کر دیا کہ ہم نے پانی نہیں پینا۔ اب یہ سارے لڑکے پیاسے اور پیدل چلنے والے تھے، جن کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے۔ ان لڑکوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا، بالکل تلواریں، نیزے، کچھ بھی نہیں تھا، غلیل تھی اور پتھر تھے، جبکہ جالوت کی جس فوج سے یہ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ بہت ہی سپر پاور تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، اس لیے اس کے پاس ہاتھی تھے، گھوڑے تھے، تلواریں تھی، اس زمانے کی جو جنگی سامان ہوتا تھا وہ سارا اس فوج کے پاس تھا۔ طالوت کی فوج میں جو لڑکے تھے یہ سارے نا تجربہ کار اور بے روزگار تھے۔ انہی سے طالوت نے الہی فوج تیار کی اور ان کو لے کر جالوت کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ یہ پیاسی فوج جب نہر پر پہنچی تو طالوت نے ان سے کہا ہوا تھا کہ وہاں جا کر پانی نہیں پینا، اگر بہت بھی پیاس لگی ہے تو ایک چلو پی لیں، ایک آدھ چلو پی لیں، ورنہ جس نے جی بھر کر پانی پیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن جس کو پیاس لگی تھی انہوں نے جا کر جی بھر کے وہاں پانی پیا۔ اور جن لڑکوں نے پانی پی لیا اب طالوت نے ان کو الگ کر دیا، چونکہ شرط یہی تھی کہ لشکر کے ساتھ آنے کے لیے پانی نہیں پیا جائے گا۔ اب باقی جو تھوڑے سے لڑکے رہ گئے تھے ان کو لے کر جب جالوت کے مقابلے کے لیے پہنچے تو کچھ لڑکے جالوت کی فوج کو دیکھ کر گھبرا گئے، اتنی بڑی فوج کا ہم خالی ہاتھ کیسے مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت خداوند تعالیٰ نے دو آدمیوں کو ہمت دی۔ اب یہاں پر ہمیں صبر کا معنی پتہ چلے گا۔ بعض اوقات پوری قوم کو بے روزگار لڑکے بھی بچا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو اپنا لیں اور انہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ نجات کے راستے کیا ہیں۔ اگر آپ لاکھوں کروڑوں ووٹ ان سیاسی مگر مچ پارٹیوں کے منہ میں ڈال دو، نجات نہیں مل سکتی، کیونکہ جب تک اللہ کے قانون لے کر نہیں نکلیں گے ہم کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ اور اگر قرآن پر ایمان ہو تو اپنے زمانے کے جالوت کو بھی شکست دی جا سکتی۔ اگر ہم قرآن سمجھیں، اگر ہم قرآن کے پیغام کو سمجھیں تو آپ توجہ کریں، یہاں ان لڑکوں میں سے 2 لڑکے باہر نکلے اور کہا ٹھیک ہے جالوت کی فوج کے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس گھوڑے اور تلواریں ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کا بنایا ہوا قانون موجود ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ
کثیرتن بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ اگر چاہے تو اقلیت کو اکثریت پر غلبہ عطا کر دیتا ہے. اقلیت کے اکثریت پر غلبہ پانے کے قانون کو صبر کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اگر قلیل جماعت بھی ڈٹ جائے اور قائم ہو جائے، ذلت و ذلت کے درمیان لٹکتی تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہو جائے، ذلت کو ترک کر دے، تو خدا پوری ملت و مملکت کو نجات عطا کر دیتا ہے. لیکن اگر یہ ذلت کا راستہ اپنا لیں اور مگر مچھیوں کے منہ میں چلے جائیں تو خدا ان کو ذلیل کر دیتا ہے. پھر خدا ان لوگوں پر ایسے لوگ مسلط کرتا ہے جن پر رحم بھی نہیں کھاتے. اور پھر اسی وجہ سے اس صبر کو بیان کرتے ہوئے امیر المومنین اس حکمت کے میں کیا فرما رہی ہیں، صبر کرنے کے دو موقع ہوں گے، ناگواریوں پر بھی صبر ہوگا اور خوشگواریوں پر بھی صبر ہوگا. صبر کا معنی ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے، یعنی ڈٹ جانا، استقامت دکھانا، اپنے موقف سے بالکل پیچھے نہ ہٹنا. انسان عموماً ان دو موقعوں پر پائیداری چھوڑ دیتا ہے، ناگواری پر اور خوشگواری پر. پائیداری ختم ہو جاتی ہے، استقامت ختم ہو جاتی ہے. جب شدت ناگواری ہو، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی زخم لگ جائے، کوئی اپنا فوت ہو جائے، تلخیاں ہوں، اور ناگواریوں میں جہاں جانی، مالی یا اجتماعی نقصان ہو، اس نقصان کے موقع پر انسان کا پایہ ثبات اکھڑ جاتا ہے. ایسے موقع پر انسان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور انسان کو شکست ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی موقع پر انسان ذلیل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم کریں گے، آپ کو آزمائیں گے، آپ کا امتحان ہوگا، چونکہ پتہ چلے کہ آپ میں سے صابرین کون ہیں. خدا کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اے مومنو، ہم تمہیں خوف میں آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہیں مالی، جانی اور اولاد کے نقصان کے ذریعے سے میں آزماؤں گا. تمہارا لخت جگر تمہیں دے کر پھر تم سے لے لوں گا. یہ ایک مومن کی آزمائش ہے جو اللہ نے لینی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور وہ لوگ جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جب مومن کا خوف بھوک، مال، جان، اولاد کے نقصان کے ذریعے سے امتحان ہوگا تو پھر دو طبقے سامنے آئیں گے، صابرین اور غیر صابرین. چونکہ یہاں پتہ چلے گا نا کہ صبر کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صابرین کو بشارت دے دو جو اپنے لخت جگر کی لاش دیکھ کر زبان سے کہہ رہی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے ہیں اور سب اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. جو قائم رہے، جو بےتابی نہ دکھائے، جو اپنے قدم نہ اکھاڑے، یہ صابر انسان ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو بشارت ملی ہے.